والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کے بعد آج ہم اس سورت کی تکمیل کر لیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویک سے سورہ شورا کا آغاز ہوگا. سورہ حامیم سجدہ کی یہ آخری آیات ہیں لیکن 25ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں. یہاں سے 25واں پارہ شروع ہوتا ہے. الہ یرد، جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 25ویں پارے کو الہ یرد. آخری جو آیات ہیں ان میں دو اہم ترین چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس میں پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ قیامت کے بارے میں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. قیامت کے علم کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوگی تو پھر اس کا جو آخری مرجع ہوگا وہ اللہ رب العزت. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور ہر پھل جو اپنے شگوفے سے اپنی کلی سے نکلتا ہے، وما تحمل من انثى، اور ہر مادہ جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ولا تضع، اور جو جنتی ہے، الا بعلمہ، اللہ کے علم سے، اللہ ہی کے علم سے ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جب اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں سے جو اللہ کو بھول کر کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ وہ لوگ جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ قالوا آذناک ما منا من شہید، اے اللہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتے تھے آج وہ حاضر نہیں ہیں، آج وہ موجود نہیں ہیں اور وہ گم ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے جس پر یہاں پر گفتگو کی جانی چاہیے وہ قیامت ہے اور اس کا علم ہے. قیامت کے بارے میں تو ہمیں سب کو پتہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ایک مسلمان کا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور اس کو قیامت کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اس پر ہر مسلمان کے ایمان کی اساس یہی ہے. دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی. اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کے علم کے بارے میں تم نے بحث نہیں کرنی ہے کہ کب آئے گی. 1000 سال کے بعد آئے گی، 500 سال کے بعد آئے گی، 1 ملین سال کے بعد آئے گی. یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو مفاتیح الغیب میں آتی ہیں. یعنی مفاتیح الغیب سے مراد ایک تو وہ ہے نا چیزیں جو ہم سے غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو 5 حصوں میں تقسیم فرمایا. 5 مفاتیح الغیب، یعنی غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں. تو یہ غیب کی یعنی انسین جو نالج ہے ان کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں. اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی کہ قیامت 13 سال کے بعد قائم ہوگی، فلاں سن میں قائم ہوگی، فلاں دن قائم ہوگی، تو معنی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ اٹکل پچو بیان کر رہا ہے. اپنی طرف سے وہ ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہے جس کا اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین آپ کا جو مقام ہے، آپ سے بھی جب جبرائیل علیہ السلام نے، حدیث جبرائیل میں یہ آتا ہے، حدیث جبرائیل میں کہ
قیامت کب ہوگی، متی الساعہ، حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے جب دریافت کیا کہ اللہ کے وسلم قیامت کب قائم ہوگی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ تم سوال کرنے والے ہو، تمہیں جتنا علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے، اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یعنی فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں میں سب سے بزرگ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، لیکن چونکہ قیامت کی آمد کی اطلاع کسی اور شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی کچھ نشانیاں رکھی ہیں، اس کی کچھ سائنس رکھی ہیں، اس کی کچھ علامتیں رکھی ہیں، اور یہ علامتیں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان لوگوں کو بتایا ہے جو یا تو زیادہ سے زیادہ پوچھا کرتے تھے، یا ان لوگوں کو جو اپنے انتہا اور اپنے انجام سے بے خبر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ بھی پوچھا کرتے تھے قیامت کے بارے میں کہ اللہ قیامت کب قائم ہوگی۔ مشرکین بھی پوچھا کرتے تھے، لیکن مشرکین کے پوچھنے کا انداز انتہائی وہ طعنہ لیے ہوئے ہوتا تھا، کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دریافت کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے میں باہر نکل رہا تھا، تو ایک دیہاتی قسم کا شخص اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عادت لہا، تم کو قیامت کے قائم ہونے کی وہ بہت زیادہ اس کا علم حاصل کرنے کی جستجو ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، اس کی کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس موقع پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے وہ پریشان ہو گئے سوال کرنے والے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ما عادت لہا، کہ میں نے قیامت کے لیے اتنا کچھ تیاری نہیں کر رکھی ہے، لا بکثرت صیام ولا صدقۃ ولا زکوۃ، جیسے کہ احادیث میں اس کے الفاظ آتے ہیں مختلف، کہ میرے پاس تو اتنے زیادہ نہ نمازیں ہیں، اتنے زیادہ روزے ہیں، نہ اتنے زیادہ صدقات ہیں، ہاں ایک چیز ہے کہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ محبت ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ تم قیامت کے بعد اور قیامت کے وقت بھی ان کے ساتھ رہو گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے، تمہیں جن کے ساتھ محبت ہے انہی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی اور صحابہ نے بھی سنی تو ہمیں اس قدر خوشی ہوئی، اور خاص طور پر مجھے اس قدر خوشی ہوئی کیونکہ انی احب اللہ ورسولہ و انی احب ابا بکر و عمر، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے ابو بکر اور عمر سے محبت ہے، لہذا مجھے یہ پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ رکھے گا، حالانکہ میرا عمل اتنا نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، دو تین باتیں بڑی سوچنے کی ہیں میرے دوستو اس حدیث میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو قیامت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ تمہیں قیامت کے علم کی جستجو اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنا کہ تم نے اپنے لیے اس کی تیاری کیا کر رکھی، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی یعنی یہ اگر کوئی جو بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایگزامس ہیں، اب ہر کوئی اگر یہ صرف تیاری پوچھنے لگے کہ ایگزام کب ہے، ایگزام کب ہے، ایگزام کی تاریخ معلوم کرتے رہے لیکن تیاری کچھ نہ کرے، تو اگر صرف امتحانات کی تاریخ معلوم کر لینے سے امتحان تو پاس نہیں ہوتا نا، مین چیز ہوتی ہے تیاری اس کی۔
بالکل اسی طرح قیامت ہے، قیامت کے بارے میں مختلف انداز میں بحث کی جائے کہ آج سے 500 سال کے بعد ہوگی، آج سے 200 سال کے بعد ہوگی، لیکن میرے دوستو مین چیز ہے کہ وہ جو آنے والی گھڑی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پوچھا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ اب اس صحابی نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ما عدت لها کبیرہ صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، کہ میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں میرے پاس نہیں ہیں، زیادہ روزے میرے پاس نہیں ہیں، زیادہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، کبھی میں نے روزے رکھ لیے رمضان میں، گرمی زیادہ ہوگی لمبے روزے ہو گئے تو چھوڑ دی، یا یہ کہ کبھی کبھار موقع ملا زکوٰۃ دے دی کبھی زکوٰۃ نہیں دی؟ نہیں، معنی اس کا نہیں ہے۔ صحابہ سے یہ آپ توقع نہیں رکھ سکتے، یہ ناممکن ہے کہ ایک صحابی ہو بلکہ ایک مسلمان ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جب فرصت ملتی ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز تو اس پر 5 وقت کی فرض ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو 5 وقت کے لیے فرض فرمایا ہے، اور اس طرح فرض نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جب تمہیں فرصت ہو کاروبار سے، جب تمہیں فرصت ہو اپنے گھر والوں سے، اس وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ نماز سے یہاں پر کثرت نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے پاس نمازیں زیادہ نہیں ہیں، معنی یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کہے، فرض نمازوں کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کہے کہ جب مجھے فرصت ملتی ہے پڑھ لیتا ہوں، وہ تو ہر صورت میں اس نے پڑھنی ہے۔ فرض روزے وہ ہر صورت میں رکھنے ہیں، جب جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ہر صورت میں اس نے دینی ہے۔ صرف یہاں پر جو صحابی نے جو بیان کیا ہے وہ نوافل ہیں، نفل۔ امام قرطبی اس کی بڑی اچھی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نفل یعنی فرض نمازیں تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن جو نفل نمازیں ہیں کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں پڑھتا۔ ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے نا، ہمارے ہاں تو دیکھیں نا وہ یہ ہے کہ کچھ ساتھی ایسے ہیں مسلمان کہ ماشاءاللہ وہی سمجھتے ہیں کہ فرض نمازیں ہی کافی ہیں، نہ فرض سے پہلے نمازیں ہیں نہ فرض کے بعد، کہتے ہیں کہ فرض ٹھیک ہے، فرض اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے بارے میں پوچھے گا، لیکن معنی یہ نہیں کہ آدمی اس کے علاوہ کچھ اور نہ کرے، اور وہ صرف فرائض کا پورا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہیں کچھ کہ جو فرائض کے علاوہ جو سنت ہیں، جو نوافل ہیں، ان کو بھی فرض کا درجہ دے دیتے، ان کو بھی فرض کا درجہ دیتے۔ اگر آپ پوچھیں بھی جمعہ کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، وہ کہیں گے 14 رکعتیں۔ اب وہ مختلف انداز میں آتی ہیں کہ پہلے 4 رکعتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں، مختلف انداز میں۔ جمعہ کی نماز تو 2 رکعت ہے نا فرض۔ اب اگر کوئی اس کو 14 رکعت بنا لے تو پھر جس کو ابھی اسلام کی طرف آنے کی ترغیب ہوئی ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہو کے بھاگ جائے گا کہ 14 رکعت ہے میں کہاں پڑھوں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کہتے ہیں کہ 17 رکعتیں، تو یہ تو دور بھگانے والی باتیں، اور نہ ہی صرف 4 فرض ہیں، 4 ہی فرض ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں سے پہلے بھی فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس صحابی کی جو بات ہے وہ یہ کہ نوافل میں کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، کبھی نفل روزے کا رکھ لیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا اکثر مسلمانوں کو رمضان کے روزوں کے علاوہ اور جو روزے ہیں نفل روزے ان کا کوئی علم نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صوم یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10ویں محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ وہ روزے ہیں جو نوافل میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ عام مسلمان سے پوچھے تو اس کو صرف رمضان کے روزے یاد رہیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ نفل جو روزے ہیں کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، ماشاءاللہ زکوٰۃ میں دے لیتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کبھی کبھار دے لیتا ہوں کبھی نہیں دیتا۔ یہ انہوں نے اپنی بات بتائی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، نفل زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے نزدیک ان چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ میرے نزدیک یہ سب سے بڑی متاع ہے، یہ سب سے بڑی متاع ہے، میرا سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اسی لیے انہوں نے ذکر کیا
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جانتے تھے نا، اس صحابی کو کے بارے میں جانتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اب اگر ایک مسلمان ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ کوئی، بس کبھی کبھار وقت ملا تو جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، اور اگر وہ یہ کہے کہ جی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو یہ اس کی محبت صحیح ہوگی؟ اگر صرف اس کو صحیح محبت ہے تو وہ محبت کے اظہار کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا۔ محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ جی کہ اگر کوئی یہ کہے والدین سے کہ ٹھیک ہے مجھے بے پناہ آپ سے محبت ہے، اور سال میں ایک دفعہ منہ دکھا، سال میں ایک دفعہ سلام کر لے، تو وہ کیا خاک محبت کرتا ہے؟ محبت کا معنی یہ ہے کہ ہر موقع پر وہ ان کا پوری طرح خیال رکھے، ان کا ساتھ دے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے اوامر، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان کی پابندی بھی کرے گا۔ بہرحال قیامت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ اگر تم نے معلوم کرنا ہو تو اپنے آپ سے معلوم کرو کہ جی کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز قیامت کے حوالے سے، کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت ہی کو ہے، اس کے علاوہ ہر شگوفہ جو کھلتا ہے تو اس سے جو پھل نکلتے ہیں، شگوفہ کھلنے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں کہ کیسا پھل نکلے گا، کچا نکلے گا کہ خراب نکلے گا، اچھا نکلے گا، عمدہ نکلے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو حاملہ ہوتی ہے مادہ، اس کے پیٹ میں کیا ہے، کس انداز میں ہے۔ اب یہاں پر یہ نئی جو ٹیکنالوجی ہے، نئی جو سائنس ہے، وہ یہ کہتی ہے نا کہ جی کہ آپ اسکین کروا لیں، اسکین کروا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ جی کہ پیٹ میں بیٹا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ آگے چل کے وہ کیا بننے والا ہے، نیک بننے والے ہیں کہ برے ہونے والے ہیں، ماں باپ کے فرما بردار ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، اور اس کا علم صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے حوالے سے دوسری چیز جو اس میں بعد میں بیان کی گئی ہے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دنیا میں بھلائی فائدے کی چیزیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اس کے بعد اگر ہم اس پر اپنی رحمت نچھاور کر دیں، اس کو آرام دیں اور اس کو سہولت پہنچائیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اب وہ وہاں کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا استحقاق تھا، یہ میں مستحق تھا اس بات کا۔ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے نہیں خیال کیجیے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر کبھی میں اللہ کے پاس لوٹایا بھی جاؤں، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح فائدہ دے گا، اسی طرح مجھے وہاں پر خوبیاں ہی خوبیاں ملیں گی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، جو لوگ اس قسم کا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور عذاب غلیظ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب ہم اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، أَعْرَضَ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پھر پیٹ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کبھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ میرے دوستو، ان آیات میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے، سہولت ہو، عیش و آرام ہو، دولت ہو،
اولاد ہو، اسی طرح ماشاءاللہ صحت ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اور اس کا یہ ظاہری فطری تقاضا ہے۔ لیکن مومن میں اور غیر مومن میں ایک وہ شخص، ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، دونوں میں فرق ہے۔ ایک مومن وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آرام سے رہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے لیے آرام کی زندگی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما۔ یعنی اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے آخرت، اس کو وہ نہیں بھولتا۔ ایک مسلمان کا یہی کام ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان اپنے لیے دنیا کی زندگی کے عیش و آرام ہی کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ سے وہی مانگے، تو معنی یہ ہے کہ وہ انتہائی اس معاملے میں بہت ہی تنگ نظر ہے۔ اس کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آخرت بھی اس کی کامیاب ہو۔ اور ایک جو غیر مومن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان نہیں رکھتا، اس کا ٹارگٹ دنیا ہوتی، اور وہ دنیا کی ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر فائدہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے، کمی نہ ہو، اضافہ ہی ہوتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرماتے ہیں کہ انسان کے حرص اور انسان کے لالچ کی مثال ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک وادی بھر کے سونا دے دینا، تو وہ ایک اور دوسری وادی سونا طلب کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے ٹھیک میرے بس کافی ہے میرے لیے، وہ کہے گا کہ ایک اور وادی سونا مل جائے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ فضول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہمیشہ اس وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد ایک مومن میں اور ایک غیر مومن میں جو فرق پڑتا ہے، مومن بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھلائی اور اس کو عیش و آرام ملے، دنیا میں فائدہ ملے، اور غیر مومن بھی چاہتا ہے۔ لیکن اگر جب اللہ تعالیٰ اس کو ان نعمتوں سے نوازے، ایک وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک وہ انسان جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو، دونوں کا رویہ کیسے رہتا ہے؟ ایک وہ شخص جو غیر مومن ہے، چاہے غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، بے عمل ہے، ایمان کمزور ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام نعمتوں سے نوازے، اس کو اولاد بھی دے رکھی ہے، اس کو دولت بھی دے رکھی ہے، اس کو صحت بھی دے رکھی ہے، اس کو عیش و آرام بھی دے رکھا ہے، اب اس کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعرض ونأى بجانبہ۔ پہلے تو ماشاءاللہ تھوڑا بہت نمازیں پڑھ لیتے تھے، کچھ اور عمل بھی کر لیتے تھے، اب نہ مسجد میں حاضری ہے، نہ نمازوں میں حاضری ہے۔ پوچھا تو پتہ ہے کہ بس بزنس اتنا بڑھ گیا ہے، مشغولیت اتنی ہو گئی ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی۔ اعرض منہ پھیر لیا، ونأى بجانبہ، اور پیٹھ پھیر کے چلا گیا۔ یہ اس کا رویہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نوازے، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے، اور پھر وہ بجائے اس کے کہ اس دولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ قیامت بھی آنے والی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ موت بھی آنے والی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آنے والی ہے۔ کوئی کیا گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہر صبح ہماری اسی طرح طلوع ہوگی جس طرح کی پچھلی صبح طلوع ہوئی؟ ہمارا ہر آنے والا دن اسی طرح ہوگا؟ یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے میرے دوستو۔ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ آنے والی صبح ہمارے حق میں کیسی ہوگی۔ اگر یہ کوئی کہے کہ ہر آنے والی صبح میرے حق میں ویسے ہی ہوگی، تو وہ خوابوں میں اور خیالوں میں جی رہا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آبزرو کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس اعتبار سے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پالے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اس کے بارے میں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے کچھ نیک عمل اپنے لیے جمع کر لو۔ اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں تو تمہیں عمل کرنے کا کوئی موقع نہ ملے گا،
ان میں سے دو چیزیں جو اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ ایک ہے کہ فقر منسیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے اور تم اپنی دولت میں ایسے گم ہو کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنی من مانی زندگی گزار رہے اور پھولے نہیں سماتے، سب کچھ بھلا دیا، سمجھتے ہو کہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں۔ یاد رکھو اس فقر کو، اس افلاس کو جو تمہاری ہر لذت کو بھلا دے گا، تمہاری لذتیں ساری بھول جائیں گی۔ معنی کیا ہے کہ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ دنیا میں جس قدر اس کے پاس عیش و آرام میں دولت ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اپنے زمانے میں شہزادے تھے، بادشاہ تھے، اور وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے بھی نظر آئے، سڑکوں پر بھیک مانگتے بھی نظر آئے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تخت و چاد پر بٹھا دیا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ عمل جمع کر لو۔ وغنى مطغیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی مالداری کے آنے سے پہلے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے کو تم بھلا دو گے، اس سے پہلے اپنے لیے کچھ نیک عمل جمع کر لو۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان، جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، میرے دوستو نعمتیں بہت ساری ہیں نا، ہر قسم کی نعمتیں، تو اس وقت اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ عیش و آرام دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں، تو اس وقت اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کو اس بات پر پورا ایمان ہونا چاہیے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے جو تمہیں دے سکے۔ ایک ادنا ذرہ بھی تمہیں دینے کی کسی کے اندر طاقت نہیں۔ یہ پورا ایمان ہوتا ہے مومن کا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ انسان کی جو صحت ہے نا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس میں زبان کی گویائی، قوت گویائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے دوست، قوت گویائی۔ کبھی کبھار زبان کی یہ قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے، اور قوت گویائی جو بولنے کی طاقت ہے نا، وہ جو ختم ہوتی ہے وہ کس طرح ختم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا ایک سبب یہ لعاب، جو ہماری زبان، ہمارے منہ میں لعاب ہوتا ہے نا، یہ لعاب اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں، ہماری آواز نکلتی ہے، اور اگر یہ لعاب ختم ہو جائے نا، منہ خشک ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار منہ خشک ہو جاتا ہے تو زبان آواز نہیں نکلتی، اگر یہ منہ خشک ہو جائے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ لعاب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس سے پوچھئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر رکھا۔ میں ایک چھوٹی سی نعمت کا، یعنی جو ہمارے نزدیک معمولی چیز ہے، لیکن اس سے پوچھئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعاب نہ دے رکھا ہو، اگر اس کو لعاب نہ ملے تو وہ بول نہیں سکتا، کسی بھی انداز میں اس کا منہ ایسے کھلے کا کھلا رہ جائے گا، وہ اپنے منہ کو بند بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس قسم کی چیزیں یعنی بہت سارے ہمارے یہاں دیکھیں، جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک وہ جو ہماری نسیں ہیں ہمارے یہاں جسم میں، اگر ایک نس دوسری نس پہ چڑھ جائے نا، انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اگر صحیح اس کا علاج نہ ہو۔ اور یہ نسیں اتنی باریک ہوتی ہیں، اتنی باریک ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کئی 100 میل تک پھیلتی ہیں وہ نسیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو رکھی ہیں، تقریباً 600 میل تک، بچوں کو شاید پتا ہوگا کتنی میل تک پھیلتی ہے، کہ 600 میل تک وہ پھیلتی ہیں اگر وہ نسیں، اگر یہ 3000 میل، 3000 میل۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح دنیا میں یعنی کیا کچھ چیزیں دے رکھی ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ پورا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز جو مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ دوسری چیز وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میں یہ نہ گنوں کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس صحت ہے،
میرے پاس عیش و آرام ہے۔ یہ صرف 4 نعمتیں نہیں ہیں میرے دوست، اس کے علاوہ ہر چیز، ہر آنے والی سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، آپ نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ شمار کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی گننے بیٹھ جاؤ نا، کبھی گن نہ سکو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اور تیسری چیز جو ذہن میں ہونی چاہیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوپر، ہم پر احسان کیا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ ہمیں یہ نعمتیں دیتا۔ ان نعمتوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت چل رہی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں تو ایک مومن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے ان نعمتوں پر۔ یہ ہو گیا۔ پھر دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایک اور کیفیت آتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے بعد کبھی ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، کبھی انسان کی صحت جواب دے جاتی ہے، کبھی اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کبھی اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، ایک غیر مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ جس کا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو، اور وہ جس کا اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی معمولی سا ایمان ہو یا بالکل ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس سے یہ دولت چھین لی جاتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ یہ مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، وہ شخص ہو جاتا ہے مایوس جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو، وہ شخص دل شکستہ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے جوڑا جائے؟ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ احفظ اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں میں تمہارا ساتھ دے، تمہاری مشکلات میں تمہاری آسانیاں پیدا فرمائے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اس وقت جب کہ تم خوشحال ہو۔ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مشکل صورتحال میں تمہیں نہیں بھولے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا، کہ جب مچھلی کے وہ پیٹ میں تھے تو اس وقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس موقع پر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ ہمیں ایسی کوئی آواز سمندر کی عطا گہرائیوں سے آ رہی ہے جس کو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس کی آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو ہمیشہ میری تسبیح بیان کرتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا جبکہ وہ خوشحال تھا، اور آج چونکہ وہ مشکل حالت میں ہے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کو اس کی مشکل سے نکالوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت، یہ قانون ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشحالی میں آرام کی لائف گزر رہی ہے، نارمل لائف گزر رہی ہے، نہ کوئی مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ان سے کہا جائے مانگے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ میرے دوستو یہ بڑی ناشکری۔ ہم ہر لمحے، ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، چاہے ساری دنیا ہمیں مل جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں۔ اب ایسے موقع پہ اگر کوئی یہ کہے کہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محتاجی نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا کفر ہے نا، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تو یہ ایک مومن کا انداز ہوتا ہے، لیکن غیر مومن جس نے اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑا ہی نہیں، فیئوس قنوط، تو وہ تو ہوگا ہی، مایوس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بیان فرمایا کہ فذو دعاء عریض، کہ جب ہم اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں
تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اب یہ دونوں شکلیں، لیکن ایک مومن کا جو انداز ہوتا ہے، مومن کا کیا انداز ہوگا اگر کبھی ایسے ہو کہ اس کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، یا اس کے اولاد کے حوالے سے اس کو تکلیف پہنچے، یا اس کی دولت ختم ہو جائے، یا جب کبھی کوئی کلیمٹی ہو، تو اس موقع پر مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے بڑی اچھی بات بیان کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 آیات ہیں، ان 4 آیات کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کب صبح میری کیسے ہوگی، کب کیسے شام ہوگی۔ وہ 4 آیات پر میرا بڑا پکا ایمان ہے، اور وہ آیات میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کیسے صبح ہوگی، کیسے شام ہوگی۔ اور وہ 4 آیات نے بیان کی۔ ایک آیت ہے سورہ فاطر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے اس سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس رحمت سے مجھے روک سکے۔ وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی مجھ پر پہنچے گی۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے نوازنا نہ چاہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھے لا کر دیں۔ یہ اس پر پورا میرا ایمان ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہے نا۔ انسان دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے نا تو دنیا کائنات کی ساری طاقتیں مل جائیں، پھر بھی اس رحمت سے اس کو روک نہیں سکتی۔ اور دوسری آیت جو وہ پڑھا کرتے تھے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں، اس کے علاوہ تمہیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اس فائدے سے تمہیں روک سکے۔ یہاں پر بھی بات اللہ تعالیٰ ہی کی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو نا تو انسان ان کے دروازے پہ، ان کے دروازے پہ، ان کی درگاہ پہ، ان کی درگاہ پہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ پھر تیسری آیت وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، مجھے اس پر بھی کامل ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، تو مجھے کیا فکر ہے؟ میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کے بعد میرے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اور چوتھی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں کوئی چوپایا نہیں ہے، رینگنے والی کوئی مخلوق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لی۔ میں بھی ایک رینگنے والی مخلوق ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ میرا کامل ایمان ہے۔ اور ہر مومن کا میرے دوستو ان 4 آیات پر اگر کامل ایمان ہونا تو پھر اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اگر اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کوئی مشکلات ڈالی ہوئی ہیں تو ان کو ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر مشکل مراحل ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مشکل مراحل کو میرے لیے آسانی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا۔ اگر یہ مکمل ایمان ہو تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں صبح و شام کی فکر کروں۔ یہ ایک مومن کا انداز ہوتا ہے اس وقت جب کہ اس سے کوئی نعمتیں چھین لی جائیں۔ یہ آخری آیات تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے کہ خوشحالی میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اور تنگی اور تنگ دستی میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔